اعتراض سن لیں. اہل سنت کو اس نکاح کے اوپر جو اعتراض ہے وہ یہ ہے نکاح کے موقع کے اوپر وقت کا تعین کرنا جائز نہیں ہے. نکاح ابدی ذمہ داری ہے. ہر ایسا نکاح، یہ بڑی اہم بات ہے، جس کے اندر نکاح کے موقع کے اوپر طلاق کا وقت مقرر کیا جائے وہ نکاح نہیں ہے. اچھا کہ علامہ صاحب ایک بہت اہم سوال ہمارے یہاں کے دیکھا جا رہا ہے کہ اس دور میں لوگ ریلیشن شپ کی جانب جا رہے ہیں اور نکاح ایکسٹرا ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ لوگ نکاح کو مشکل بنا دیا گیا، زنا کو آسان کر دیا گیا ہے. تو اب اہل تشیعوں کے یہاں بھی پچھلے دنوں جو ہے نا علامہ حسین اکبر صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے یہاں متع جو ہے وہ ٹھیک ہے اور ان کا ایک موقف اپنی جگہ ہے. آپ کا متع کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ بنیادی طور پہ عارف بھائی یہ جواب تو میں نے ان کو اس وقت بھی دیا تھا. متع جو ہے نا اس کو اگر آپ سمجھیں متع کا کہتے ہیں کانٹریکٹ میرج، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں میرج ہے، شادی ہے، نکاح. اعتراض کیا ہے؟ اعتراض سن لیں. اہل سنت کو اس نکاح کے اوپر جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث اور شریعت کی تمام نصوص اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ نکاح کے موقع کے اوپر وقت کا تعین کرنا جائز نہیں ہے. صحیح. اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی 1 گھنٹے کے لیے، 1 ماہ کے لیے، 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، 30 سال کے لیے نکاح کرتے ہیں کہ 30 سال کے بعد آٹومیٹک ہماری طلاق واقع ہو جائے گی اور ہم علیحدہ ہو جائیں گے، یہ بھی متع ہے. ٹھیک ہے. 1 منٹ کے بعد علیحدگی ہو جائے گی، یہ بھی متع ہے. 1 گھنٹے کے بعد علیحدگی ہو جائے گی، یہ بھی متع ہے. وہ ان کا جو نقطہ نظر ہے اہل تشیعوں کا ظاہر ہے، ان کے مکتبہ فکر میں متع جائز ہے. لیکن میں آپ کو حقیقی بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں ابھی رابطہ عالم اسلامی کی کانفرنس میں اسلام آباد میں شریک ہوا، وہاں پہ شیعہ مکاتب فکر کے علماء مجھے ملے. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے کہا مولانا محمد حسین اکبر نے جو مقدمہ ٹی وی پہ پیش کیا کہ ایک لڑکا ایک ہاسٹل میں رہتا ہے اور ایک لڑکی ایک ہاسٹل میں رہتے ہیں تو وہ زنا کرنے کی بجائے متع کر لیا کریں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہمارا یہ موقف نہیں. ان کا میں اپنی یعنی ان کی وہ انہوں نے کہا یہ ہمارا موقف نہیں. اس بارے میں جو موقف آپ کا ہے ہم آپ کے موقف کی تائید کرتے ہیں کہ نکاح کی شرائط جو ہیں اس کے اندر دیکھیں، نکاح کے اندر ہمارے ہاں ولی کی اجازت، اگر ولی کی اجازت ہی نہیں ہے تو پھر دوسری بات یہ ہے لا نکاح بنیت الطلاق، طلاق کی نیت کے اوپر کوئی نکاح ہی نہیں منعقد ہوتا. نکاح ابدی ذمہ داری ہے. آگے سے ہمارے پہ اعتراض کرتے ہیں جی آپ مسیار کے قائل ہیں، جی یہ ہے وہ ہے. بھائی مسیار کے اندر بھی اگر طلاق کا وقت معین ہوگا اس کے بھی ہم قائل نہیں. کس نے کہا آپ کو؟ ہر ایسا نکاح، یہ بڑی اہم بات ہے، جس کے اندر نکاح کے موقع کے اوپر طلاق کا وقت مقرر کیا جائے وہ نکاح نہیں ہے. اچھا قبلہ اس پہ آئے جاتے ہم کہ مسیار جو ہے وہ سعودی عرب میں ایک ٹرم یوز ہوئی اور وہاں پہ اس کو رائج کیا گیا، اس کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ اچھا عارف بھائی بنیادی طور پہ میں یہی وضاحت کر رہا ہوں، اگر مسیار کے اندر بھی وقت مقررہ جائز نہیں ہے. مسیار کہتے ہیں حقیقت میں یہ ہے آسانی سے آسان نکاح. جیسے آپ نے کہا کہ نکاح کو آسان کرنا چاہیے تو زنا کو مشکل بنانا چاہیے، مشکل تر ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. میں کہتا ہوں ناممکنات میں کر دینا چاہیے، معاشرے کو اس طرح بنانا چاہیے کہ ناممکن ہی ہو جائے، پیدا ہوگا ایسی. اچھا وہ نکاح مسیار جو اصل میں جو جس کو جائز قرار دیا گیا ہے وہ متع نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ میں ایک عورت کے ساتھ یہ کنٹریکٹ کرتا ہوں کہ نکاح ابدی ہے، نکاح دائمی ہے، حق مہر دائمی ہے، لیکن میرے پاس وقت کم ہے، میں آپ کو ہر روز کی بجائے 3 دن بعد وقت دوں گا، 4 دن بعد وقت دوں گا. اس کے بدلے میں عورت کہتی ہے اگر آپ مجھے برابر کا وقت پہلی بیوی جتنا نہیں دے رہے تو میں آپ کی خدمت بھی ویسے نہیں کروں گی. ٹھیک ہے. یعنی یہ انڈرسٹینڈنگ حقوق اور فرائض میں سے کچھ باتوں کو چھوڑنا، حقوق اور فرائض میں سے. ٹھیک ہے. میں ہر روز نہیں آ سکتا، میں ہفتے میں 2 دن آؤں گا. عورت ایگری کر لے، نکاح سے پہلے، یہ نکاح کے بعد کی شرائط نہیں ہے. نکاح کے بعد تو اگر نکاح کیا بغیر شرط کے تو پھر تو انصاف کرنا ہی. پہلے سے ایگری ہوگی ہفتے میں 2 دن اور خاوند ایگری ہو گیا کہ ٹھیک ہے آپ نے میرا کھانا نہیں بنانا، میرے کپڑے نہیں، میری والدہ کی. اس کو کہتے ہیں نکاح مسیار. معاہدہ تو اس میں بھی ہے ہاں، لیکن اس میں وقت کا تعین نہیں ہے. ٹھیک ہے، وقت ہے نا کہ میں 3 دن کے لیے آؤں گا. ہاں، لیکن اس میں طلاق کا وقت مقرر نہیں ہے. اگر آپ اس کے اندر طلاق کا وقت مقرر کریں گے یہ بھی متع ہے. اچھا، یہ نکاح ابدی ہوگا، دائمی ہوگا، ہمیشہ آباد کرنے کی نیت سے ہوگا. بعد میں طلاق ہو جانا وہ تو کسی بھی نکاح میں ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو ہے نا یہ ہمیشگی کے لیے. اچھا، لگانے والے یہ بھی الزام لگاتے ہیں علامہ صاحب کہ جو نکاح مسیار ہے اس کا فائدہ یہ اٹھا رہے ہیں کہ
امیر بیواؤں کے ساتھ شادی کی جاتی ہے تاکہ فائنینشلی اسٹیبل ہو سکیں, اور جو بیچاری غریب بیوائیں ہیں ان کے ساتھ نکاح نہیں مجھے ایک بات بتائیں, امیر بیواؤں کو نکاح کا حق ہے کہ نہیں؟ تو غریب بیواؤں کو بھی تو ہے نا. تو وہ ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امیر لوگوں کو غریب بیواؤں سے شادی کر لینی چاہیے, اور جو غریب لڑکے بیچارے سمجھتے ہیں کہ ہم فائنینشلی کمزور ہیں, وہ امیر بیواؤں سے شادی کریں, لیکن وقت کا تعین نہ کریں. صحیح. نکاح مسیار کو نا ایک چند لوگوں نے ٹویسٹ اس طرح کیا کہ نکاح مسیار کا مطلب یہ ہے کہ سفری نکاح, سفر میں جاؤ نکاح کرو واپسی میں چھوڑ آؤ, اور یہ حرام ہے. یہ باتیں غلط ہیں. مسیار صرف یہ ہے کہ ایک بیوہ ہے, وہ آپ کو اجازت دے رہی ہے کہ آپ میرے پاس 2 دن آ جایا کریں ہفتے میں, اس کو کہتے ہیں یہ آسانی پیدا کرنا حقوق اور فرائض میں, اور یہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے. حقوق اور فرائض چھوڑنا, میاں بیوی کا آپس میں, یہ بھی بات بتا دیں, شادی کے بعد بھی کچھ حقوق چھوڑ دینا باہمی معاہدے کے تحت یہ جائز ہوتا ہے. اللہ معاف کرے, میں نکاح رسول کو مسیار نہیں کہتا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے اندر حضرت سودا کی باری, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ہدیہ کر دیا امی عائشہ کے پاس, آپ چلے جایا کریں. تو یہ حقوق اور فرائض خامند کا ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ سے چھوڑنا, یہ اس کو متع قرار دینا, یہ تو بہت بڑی جہالت. اس میں ہر نکاح کی شرط. اچھا متع والے پھر یہ کہتے ہیں ہمارے نکاح میں بھی ہر نکاح کی شرط. بھائی ہمارا اعتراض تو شرائط نکاح کے اوپر جو ہے ہمارا, ہاں طلاق کے اوپر, بس اتنی سی بات لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے. ہر ایسا نکاح جس کی نیت طلاق کے اوپر ہوگی وہ آپ جائز نہیں سمجھتے, وہ نکاح ہوتا ہی نہیں, وہ نکاح ہی نہیں ہوتا. نکاح ابدی دائمی معاہدے کا نام.